اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد آیت نمبر 6 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جو تاریخ اب تک اللہ تعالیٰ نے بیان کی، 12 سال جو گزر چکے مکے میں، اس میں کتنی ہی صورتیں نازل ہوئیں، جن میں کہ ہود کا اور قوم لوط کا اور قوم نوح کا ان کا ذکر تھا کہ انہوں نے جب بات نہیں مانی اور اپنی روش پر اڑے رہے اور تکبر ہی کرتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیسی عبرتناک سزائیں ان کو دیں۔ یہ ضرب المثل بن چکی تھیں ان کے ہاں۔ عاد کا لفظ تو ان کے لیے جانا پہچانا لفظ تھا، کھنڈرات کو عادیات کہا کرتے تھے، اور ان کے ہاں تو ضرب المثل تھی، ان کے ہاں تو پرووربز موجود تھے کہ وہ تو ایسے مٹ گئے جیسے کہ عاد مٹے، ایکسٹنکٹ ہونے کے لیے استعمال کرتے تھے یہ لفظ۔ تو لیجنڈری پنشمنٹس مل چکی ہیں لوگوں کو۔ تو قریش جو ہیں اگر یہ اسی روش پر چلتے رہیں گے اور توبہ نہیں کریں گے، اصلاح نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے، پھر یہ بھی سزا کا انتظار کریں۔ تو بڑی دھمکی ہے اس کے اندر۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے انجام سے سبق حاصل کر لے۔ تو اللہ کی دونوں شانیں ان کے سامنے ہیں، لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اور سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اللہ مہلت دیتا رہتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اللہ کے لیے اولاد جو ہے وہ اسائن کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب پکڑ اس کی آتی ہے تو پھر پکڑ بھی اس کی بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور ذو مغفرۃ للناس، مغفرت کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ اللہ مہلت دے رہا ہے، کس لیے؟ ایسے نہیں کہ بس تم چپ چاپ بیٹھے رہو، بلکہ تم کریکشن کرو اپنی۔ حدیث میں آتا ہے لکل داء دوا، ہر مرض کی دوا ہے، ودواء الذنوب الاستغفار، اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ تو یہاں پر ان کو انکریج کیا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اپنا علاج خود کر لو۔ اگر نہیں کرو گے، نہیں باز آؤ گے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ الحکیم جو ہے وہ تمہارا علاج کرے گا، پھر تم کو مصیبتوں میں مبتلا کرے گا تاکہ گناہوں کا احساس پیدا ہو تمہارے اندر، پھر لوٹو، پھر بھی تمہارا علاج نہیں ہوگا تو بس ٹھیک ہے، پھر دیکھ لینا جو باقی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بتائیں مجھ کو، کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر دھمکی دی ہے، وارننگ دی ہے، یہ قریش مکہ ہی تک بس محدود ہو کے رہ گئی ہے؟ آج میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ اس لیے ہم تو اس کے نبی کی امت ہیں، ہم تو بڑے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ خیال ہے ہمارا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم کو تو آگ چھوئے گی نہیں مگر بس گنتی کے چند دن کچھ کرتے رہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، یہ بالکل ہمارے لیے، اور ہم تو بھگت بھی چکے ہیں۔ تاریخ پڑھیں ذرا اسلام کی، ذرا بغداد کے بارے میں دیکھیں کیا ہوا تھا وہاں پر، ذرا دیکھیں کس طرح دشمنوں نے پارا پارا کیا مسلمانوں کو، اور اس میں ہم دشمنوں کی دشمنی کو ہم کیا روئیں گے، خود دیکھیں لوگوں کا کیا حل ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ ہم ہندوستان میں مغل سلطنت کے زوال کے بارے میں تو بڑے اپسیٹ ہوتے ہیں، کبھی ذرا ان کی تاریخ تو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ جب برٹش آئے ہیں یہاں پر تو مسلمانوں کا حال کیا تھا، حکمرانوں کا کیا حال تھا، عوام کا کیا حال تھا، مترفین جو تھے ان کا کیا حال تھا۔ کبوتر لڑا رہے ہیں، طوائفوں کے ناچ دیکھ رہے ہیں جا کر، اور شراب کے اندر وہ جھوم رہے ہیں۔ کہاں کا دین اور کون سا دین، کچھ پتہ نہ تھا ان کو، کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا، حد درجے کے کاہل، حد درجے کے جاہل۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پرنٹنگ پریس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور مسلمان ممالک میں حال یہ تھا کہ پرنٹنگ پریس آ چکا تھا، ان تک پہنچ چکا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے قانون بنا دیا گیا تھا کہ اگر کسی نے پرنٹنگ پریس استعمال کیا تو کیا ہوگا، پنشیبل بائی ڈیتھ، موت کی سزا تھی اس کے لیے۔
تو ایسی قوموں کا تو وہ انجام ہونا ہی چاہیے جو کہ مسلمانوں کا ہوا. کوئی چہیتے نرالے تھوڑی ہیں, کوئی اللہ کا رشتہ تھوڑی ہے کسی سے کہ تم تو جو مرضی کرتے رہو. اللہ تعالیٰ تم کو عروج ہی عروج دیتا چلا جائے گا. ہر جگہ سے مٹتے چلے گئے. اسپین کی تاریخ دیکھیں, کیا گلوری تھی اسپین کی. کہتے تھے دنیا میں جنت ہے وہ ہسپانیہ. کہاں نکالے گئے کہ نام و نشان مٹ گیا. ایک ایک کر کے سب ہاتھ سے جاتا گیا اور چلا گیا. خالی بس ہم کھنڈرات دیکھتے ہیں اور روتے ہیں پھر اس کے اوپر. اور جو بچی کچی کسر ہے آج کل وہ آپس میں لڑ کے پوری کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ابھی دکھا رہا ہے. وہ جیسے وہ آتا ہے نا ہیپننگ چیزوں کے اندر, تو ماضی کی داستان نہ سنیں میں اور آپ. یہ ہماری اپنی داستان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. 1400 سال پہلے یہ نہیں تھا. یہ خالی بس ایک دور دراز کی کوئی بات تھی. اور آج 1400 سال قرآن کے نزول کے بعد یہ تو ہماری اپنی داستان بن چکی ہے کہ واقعی ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم. اللہ نے بڑی مہلت دی, لیکن جب پکڑ اللہ کی آئی تو اتنی شدید اللہ کی پکڑ آئی مسلمانوں پہ. وہ عذاب کا کوڑا برسا ہمارے اوپر کہ اذانیں تک نہ دی جاتی تھیں. اتنے مستے عورتیں اور شراب اور شاعری اور گانا, اور انہی کے اندر ان کی زندگیاں گزر رہی تھیں. ایلیٹس کو دیکھ لیں, کبھی آپ پڑھیں کیا حال تھا. مختلف جو خلافتیں بن گئی تھیں, شروع میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں, تبھی تو ان کو عروج ملتا ہے. اور اس کے بعد بیچ میں جو آنے شروع ہوتے ہیں, اور پھر جو عورت اور شراب اور شاعری. اور جہاں آپ دیکھیں کہ کسی قوم کے بارے میں آ رہا ہے کہ فلاں نے آرٹس اور کلچر کو بڑا فروغ دیا, بس سمجھ جائیں یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہیں سے زوال شروع ہوگا. پھر وہ شاعروں کو پیٹرنائز کرنا شروع کرتے ہیں. پھر ناچنے والیاں اور گانے والے اور گانے والیاں سب جمع ہونے لگ جاتی ہیں. اور پھر خلیفاؤں کا وقت جو ہے وہ انہی پلیجرز کے اندر گزرا کرتا تھا, ٹوٹلی کٹ آف عوام سے. عوام بھوکے مر رہے ہیں, قحط پڑ گیا ہے, انصاف نہیں مل رہا, وہ جانے اور عوام جانے اور ان کا کام جانے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. وہ گئے زمانے جب کہ عمر رضی اللہ عنہ گلیوں میں پھرا کرتے تھے. وہ گئے زمانے جب عمر بن عبدالعزیز نے ساری قبض شدہ اور جو غصب شدہ جائیدادیں تھیں وہ ساری واپس دے رہی تھیں. اپنی بیوی کا زیور دلوا دیا تھا انہوں نے. ان کی بیوی جو تھی عمر بن عبدالعزیز کی رضی اللہ عنہ, وہ ایک خلیفہ کی بیٹی تھیں, خلیفہ وقت. وہ سوچیں اس زمانے کے خلیفہ, اموی خلیفہ, امیت سلطنت کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی. تو وہ خلیفہ کی بیٹی تھی, خلیفہ کی بہن تھی, اور ایک خلیفہ کی بیوی تھی. کہا کہ سارا زیور واپس کرو ورنہ جاؤ اپنی اماں کے گھر. تم اگر یہ زیور رکھنا ہے تو میرے گھر مت رہنا. انہوں نے کہا بھائی میرا زیور ہے, امی ابو نے دیا ہے. کہا کہ نہیں, انہوں نے پتہ نہیں کتنوں کی جائیدادیں لی تھیں, کتنوں پہ ظلم کیا تھا انہوں نے, اور اس سے سارا زیور جمع کر کے تم کو دیا, تم سارا واپس کرو. تو امیجن کریں اس شاہانہ ٹھاٹ باٹ میں, شہزادی کہیں گے نا ان کو, پھر وہ گھر کے اندر کس طرح رہا کرتی ہوں گی. فاطمہ ان کا نام تھا, اور وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا رشتہ ملتا تھا جا کر, نسب ان کا عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کا. تو بہرحال یہ ایک تاریخ تھی. جب تک یہ سب کچھ رہا ہم ٹھیک رہے, جب یہ چلا گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری حالت. اور آج بھی اگر ہم نہیں جاگیں گے, ہم کاہلی سے نجات حاصل نہیں کریں گے, اور ہم بھی کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہیں گے, ہم سے مشقت اگر نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے, پھر فائن, پھر بیٹھیں, پھر انتظار کریں مزید عذابوں کا جو پڑیں گے. پھر کیوں روتے ہیں گوانتانامو کے اندر کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہیپننگ نہ ہو, لکھا ہوا ہے نیوز کے ساتھ, تو اس ہیپننگ نہ ہو. اور اب بھی اگر ہم بے حس بن کے بیٹھے رہتے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پھر. لیکن کم از کم میں اور آپ تو جاگ جائیں نا. کسی بستی کے اندر 10 بھی استغفار کرنے والے ہوتے ہیں تو عمومی عذاب نہیں آتا اس کے اوپر. اپنی قدر پہچانے, میں کئی دفعہ آپ سے یہ بات کہہ چکی ہوں, اپنی اہمیت پہچانیں, انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں. آپ کا اس قرآن کو کھول کے بیٹھنا اور راتوں کو جا کے ترجمہ پڑھنا اور لکھنا تفسیریں, اور آپ کے ہاتھوں کا دکھنا, یہ مت سمجھے کہ خالی ایک اکیلی آپ کی مشقت ہے. اس کا کہاں تک ریپل ایفیکٹ جائے گا پتہ نہیں, کون کون زندہ ہو جائے گا آپ کی اس آج کی محنت سے. اور ضروری نہیں ہے انسان جب محنت کر رہا ہو تو اس کے جذبات جو ہیں وہ ایمان کی عروج پر پہنچے ہوئے ہوں. ہم بھی آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہر آیت سن کے روئیں گے, ہر آیت دل پہ اثر کرے گی. جب انسان اتنی مشقت کر رہا ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو کوئی اس کا دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا. ناٹ آلویز, یہ فیکٹ ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا فرشتہ سمجھا ہوا ہے اپنے آپ کو. مشقت ہے, محنت ہے. ہاں, کب انسان روتا ہے سن کے, جب کبھی تراویح میں سن رہے ہوتے ہیں, کبھی اکیلے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو 2 ڈیوٹیز تھیں نا، اور صحابہ کی بھی. ایک تھا تبلیغ کا معاملہ، لوگوں کو بتاؤ. اب اگر تبلیغ کرتے کرتے وہ روتے ہی جاتے اور خود ہی ہچکیاں بن جاتی تو خاک تبلیغ ہوتی ہے، مجھے بتائیں. تو کب روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہانڈی چولہے پہ رکھی ہے اور وہ ابل رہی ہے؟ کب؟ جب اکیلے تہجد میں کھڑے ہوتے تو روئیں نا دل بھر کے تہجد میں اللہ کے آگے، خوب روئیں، خوب بلکیں اچھی طرح سے. لیکن جب علم حاصل کرنا ہے تب تو علم حاصل کرنا ہے. اب اگر ہر آیت بتاتے میں یہاں دھاندوں رونا شروع کر دوں تو آپ کا ہوگا کیا؟ کل تو آپ آنے ہی چھوڑ دیں گے، وہ تو رونے سے فرصت نہیں ہے. یہ چپ ہوں گی تو کچھ بتائیں گی. تو انسان کا غم جو ہے وہ ہر وقت آنکھوں سے نہیں بہتا. بعض دفعہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، بعض دفعہ ان آنسوؤں کو اندر کی طرف ڈائریکٹ کریں. کبھی یہ دل پر بھی برسنے چاہیے، تو دل پہ برسا کے دیکھیں ان کو. اور علم کے ساتھ جب دل کے اوپر آنسو برستے ہیں دل نرم رہتا ہے انسان کا، الحمدللہ، وہ سختی نہیں آنے پاتی. تو یہ سب چیزیں دیکھ لیں اور اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کر لیں. اللہ من و سلوہ برسا رہا ہے ہمارے اوپر، ہمارے گھروں میں خوب کھانا ہے الحمدللہ. آرام سے گھر میں بیٹھے. ہم کو بنی اسرائیل پر حیرت ہوتی کہ من اور سلوہ برس رہا تھا اور اس کے باوجود کام نہیں کیا دین کا. تو ہم کون سے بہتر ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے ہم کو؟ لیکن کام نہیں ہوتا نا ہم سے. گھر سے نکلنا ہمارے لیے پہاڑ ہے، تو کام کیا کریں گے؟ تو جب مزاج یہ بن جاتا ہے قوموں کا، اور زوال شدہ قوموں کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے، ان کو صرف چھٹی چاہیے ہوتی ہے، ان کو صرف کنسیشنز چاہیے ہوتے ہیں، ان کو صرف ایکسیپشنز چاہیے ہوتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے، پھر اللہ بھی ان کی چھٹی کر دیتا ہے. پھر کتنی قوموں کی اللہ نے چھٹی کر دی. منافقوں کی تو بالکل ہی چھٹی کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے. لیکن کس کو چھٹی نہیں ملتی؟ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ذمہ داری تو پڑتی اسی کے اوپر ہے. تو اگر آپ پہ زیادہ ذمہ داری پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ نے کچھ سوچا ہوا ہے شاید آپ کے لیے. کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام رکھا ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کوئی آپ کا اثر ڈالنا چاہتا ہے آگے لوگوں کے اوپر. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ ان میں سے ہوں جو کہ اللہ کی اس شان ذو مغفرت للناس کے مستحق بنے. اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ کی جو شان ہے لشدید العقاب، اس کا مزہ کبھی چکھیں. تو بچیں اور بچائیں. کہتے ہیں نا جاگو جگاؤ، تو بچیں اور بچائیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. اتنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں چاروں طرف ہیں، آسمان اور زمین، اور سب اللہ نے دکھا دیا، بتا دیا. پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھاؤ. اور یہ معجزے طلب کرنا یہ عذاب یافتہ قوموں کی علامت ہے. ویسا ہی بیہیویئر ہے. لیکن اللہ نے بھی کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا جب تک کہ ہادی نہیں بھیج دیا، خبردار کرنے والا نہیں بھیج دیا. تو اس سے بھی ہم کو ایک رول پتہ چل گیا. وہ کیا کہ جو ماس ایکسٹنکشن ہوا کرتا تھا، جو جن قوموں کے اوپر عذاب استیصال آیا. استیصال کیا؟ جس نے جڑ کاٹ دی. اصل کہتے ہیں جڑ کو. ایکسٹنکٹ ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا. اللہ کہتا ہے لا یری الا مساکنہم کأن لم یغنوا فیہا. یہ عذاب اب نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب رسول نہیں آتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، اس لیے کہ اب آخری نبی تھے. جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ ماس ایکسٹنکشن بھی نہیں ہوگی، یہ اس طرح ہلاکت والا عذاب بھی نہیں آئے گا کہ قوم کا ایک ایک بچہ ختم کر دیا جائے. تو یہ تو اس زمانے کا معاملہ تھا جب اللہ تعالیٰ رسول کو بھیج دیا کرتا تھا اور وہ وارن کر دیا کرتے تھے اور پھر وہ نہیں مانتے تھے. تو یہ معاملہ تو قریش مکہ کی حد تک تھا. بس وہ لاسٹ قوم تھی جس کو کہ یہ خطرہ تھا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں اگر ہم ایمان نہ لائیں. اب تو بعد میں جو بھی سلسلہ چلے گا دعوت کا اور تبلیغ کا، وہ تو رسول کی امت ہی میں سے کوئی کھڑا ہوگا. اور ظاہر اس کا وہ مقام تو نہیں ہے جو رسول کا مقام تھا. تو لہٰذا جن لوگوں کو وہ پیغام پہنچا رہا ہے ان پر ویسا عذاب کبھی نہیں آئے گا جیسے کہ رسول کی بات کا انکار کرنے پر آتا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات نا کہ 2+2 آپ کرتے جائیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے پوری. تو لہٰذا اب ہمیں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آ گیا. کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کہنے کا. اپنے لیے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، اللہ میرے عمل کو درست کر دے، اپنی ذمہ داری پہچاننے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. میں کرسی سے اٹھ جاؤں، بستر سے نکل آؤں، میں کھڑی ہو جاؤں، یہ الگ بات ہے. لیکن فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے
کہ اللہ کا عذاب آ گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت چڑھتے ہیں اس بات سے, یہ کہنے سے کہ اللہ کا عذاب آ گیا کیا بہتر ہو جاتے ہیں لوگ, وہ اور ان کو اریٹیشن ہوتی ہے. تو فائدہ کیا ایسی باتیں کرنے کا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ عذاب آیا ہے یا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں جگانا چاہ رہا ہے, یا بس ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے جو کہ ہو گیا. لیکن بہرحال فرمایا کہ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی آیا. یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ دنیا میں جہاں جہاں سویلائزیشنز تھیں اللہ نے وہاں وہاں رسول بھیجا, اللہ نے وہاں وہاں نبی بھیجا. چاہے کوئی افریقن رین فارسٹ میں رہتا تھا, کوئی آسٹریلیا میں رہتا تھا, کوئی نارتھ امریکہ کے جنگلوں میں رہتا تھا یا ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں, جو جہاں تھا بس جہاں بھی انسانیت تھی پیغام پہنچ گیا. اور ہمیں زیادہ ان کی فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تو ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا. بھئی کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی کیا پڑی ہے اپنی نہ بیڑ, تو ہمیں تو پتہ چل گیا نا, تو ہم کم از کم اپنے آپ کو درست کر لیں. تو یہ بات اللہ نے بتا دی. بہرحال کہ جتنی بھی قومیں ہلاک پیچھے ہوئی ہیں ایک ہی وجہ ان کی تھی کہ رسول کی انہوں نے بات نہیں مانی تھی. چلیے اب آگے ہم ترجمہ کرتے ہیں.